أو كما قال عليه السلام میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، دین کے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا واحد راستہ ہے دین کا اختیار کرنا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کا طالب ہوگا، اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا، اللہ تعالی کے یہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کے راستے میں، زراعت کے راستے میں، ملازمت کے راستوں میں، اسباب کے راستوں میں، حکومتوں کے راستوں میں، ان میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ سارے راستے تو گمراہی کے راستے ہیں۔ کیونکہ تجارت قوم شعیب کا کام، باغات قوم سبا کا کام، بادشاہتیں یہ فرعونیت اور نمرودیت کا راستہ، اور صنعتیں کہ قوم صالح کا کام۔ ان راستوں سے اگر ہدایت ملتی یا یہ راستے ہدایت ہوتے تو ان سب کو ہدایت ملتی، یہ ہدایت پر ہوتے۔ لیکن ہدایت کا راستہ صرف انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ تو نبیوں کے راستے سے اور نبیوں کے طریقہ محنت سے ہدایت ملے گی، تجارت سے ہدایت نہیں ملے گی، اور اسباب سے ہدایت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری محنت کا مقصد اپنے اندر ان طریقوں کو زندہ کرنا ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور سارے عالم کے تمام انسانوں کی قیامت تک کی کامیابیوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ وہ طریقہ ہم میں کیسے آئیں؟ ہدایت دعاؤں سے نہیں آئے گی، بلکہ ہدایت کی محنت سے ہدایت کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ہدایت دعاؤں سے نہیں آئے گی کہ ہدایت آوے دعا سے اور دنیا آوے محنت سے۔ تو محنتیں لگیں اسباب پر، تجارت پر، زراعت پر، ملازمت پر، زمینوں پر، اور دعا مانگو ہدایت کے لیے، کیونکہ دعا راستہ آسان ہے اور یہ سارے راستے مجاہدے کے ہیں۔ تو امت کی صلاحیتیں تو لگیں اسباب پر اور دعا کرے ہدایت کی، کہ کوئی تاجر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ دکان پر نہ جاوے اور وہ مال کی دعا کرے، یا دوا نہ کرے اور دوا کی دعا کرے، اور جے شفا کی دعا کرے، اور زمین پر نہ جاوے اور غلہ مانگے، اور کارخانے نہ جاوے اور مال مانگے۔ کوئی اس کو عقل مند اس سے قبول نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایک یہ کہے گا کہ تم جس لائن کی محنت کرو گے، پھر اس لائن کی محنت پر اپنے آپ کو لگاؤ گے کہ تمہاری محنت سے نتیجہ نکلے گا۔ تو ہدایت دعاؤں سے آ جاوے اور دنیا محنت سے آوے، کہ نہیں، جب یہ حقیر دنیا ختم ہونے والی کہ یہ محنت چاہ رہی ہے تو وہ دین جو باقی رہنے والا ہے اور ہر ایک کے ذمہ کیا گیا ہے کہ وہ دین زندگی میں محنت کے بغیر اور دین کی محنت کے بغیر نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں دین لانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی اس راستے پر جس راستے پر تمام انبیاء علیہ السلام نے محنت کی ہے، اور اس یقین سے محنت کرنی ہوگی کہ امت کے عموم میں دین کے آنے کا دعوت کے سوا راستہ کوئی نہیں ہے، دعوت کے سوا کوئی راستہ نہیں امت میں دین کے آنے کا، کہ امت اپنے دین کو سیکھنے کے لیے دین کی لائن کا مجاہدہ اختیار کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی محنت کرے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، بلکہ وہ محنت جو محنت نبیوں کی محنت کے مشابہ ہوگی کہ اس سے نبیوں والی ہدایت آئے گی، جو محنت صحابہ کرام کی محنت کے مشابہ ہوگی کہ اس میں صحابہ والی ہدایت آئے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بنیادی طور پر تو یہ طے کرو پہلے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دین لانا ہے۔ یہ دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا، جیسے دنیا بغیر محنت کے نہیں آتی، لیکن محنت میں رخ صحیح کرو، محنت میں اپنا رخ صحیح کرو۔ امت کی صلاحیتیں دنیا پر لگیں گی تو دنیا ترقی کرے گی، دین ترقی نہیں کرے گا۔
اس لیے ہم سب سے پہلے پورا مجمع جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ تو سب نیت کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں دین لائیں گے. لیکن دین اس کو نہیں کہتے جسے میں کروں، جو میں چاہوں. یہ جس سے میری ماں، میرے باپ، میرا بھائی، میرے رشتے دار، میرے دوست احباب، میرا ماحول جس سے تیار ہو، وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جس کا اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں. دین وہ ہے جس کا اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں، وہ دین ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. کہ پورے اسلام میں آنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے سر سے لے کر پیر تک اس کو دیکھ کر اسلام نظر آوے. اس کے معاشرے میں، اس کے لباس میں، اس کی شکل میں، اس کی تجارت میں، اس کے معاملات اور اخلاق میں، اس کی عبادات میں. اس کا نام دین ہے. یہ نہیں کہ جتنے دین پر ہم چل سکتے ہیں اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے ملک کے اعتبار سے، کہ امریکہ والوں کا دین وہ جو امریکہ میں ہو، اور انگلینڈ والوں کا دین وہ جو انگلینڈ میں ہو، اور ہندوستان کا دین وہ جو ہندوستان میں ہو. اس دین کو ملکوں پر تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ جو مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر پورے دین کے چلنے کا حکم ہے کہ جہاں رہو اللہ رب العزت کی کامل اطاعت کے ساتھ چلو. یہ پورا دین زندگی میں کیسے آوے؟ میرے بزرگوں عزیز دوستو، یہ پورا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے. پہلی شرط یہ ہے، کیونکہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن اللہ کا حکم ضائع نہیں کرے گا. کہ مومن اللہ کا حکم ضائع نہیں کرے گا، اور مومن اللہ کے دین سے کھیلے گا نہیں. اللہ کے دین سے کھیلنا کیا ہے؟ اللہ کے دین سے کھیلنا یہ ہے کہ اپنی اپنی طبیعت کا دین اختیار کرو، اور جس دین پر طبیعت نہ چلے اس کو چھوڑ دو. یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیلے کہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل ہے کہ جتنے دین پر چلنے میں طبیعت لگے اتنا دین اختیار کرو، اور جو دین مجاہدے کا ہے اس کو چھوڑ دو، سہولت کا دین لے لو. ایمان آئے گا تو پورا دین آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک صحابی غیبت کر رہے تھے کسی کی، تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیوں یا رسول اللہ، قرآن پر تو ایمان لائے ہیں، قرآن تو ہماری کتاب ہے، اس پر تو ایمان لانا شرط ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ جس طرح اللہ پر ایمان لایا ہوں کہ اس طرح اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لایا ہوں. فرمایا کہ جب تم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہو تو غیبت کیوں کر رہے ہو؟ غیبت کو تو قرآن نے حرام کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو، کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. اتعذوا بالقرآن، کیا تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں قرآن پر ایمان لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. تو ایک قرآن کا حرام ایک نہیں ہے کہ جس چیز کو قرآن نے حرام کہا ہے وہ قرآن میں حرام ہے، جس چیز کو قرآن نے حلال کہا ہے وہ قرآن کا حلال ہے. اپنے آپ کو پورے دین پر چلنے کا مکلف بناؤ، تب دیندار کہلاؤ گے. تب دیندار کہلاؤ گے جب پورے دین پر چلنے کا مکلف بناؤ گے کہ پورا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے. کہ مومن کی علامت ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت، کہ مومن کے لیے اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان رکھتا ہو اور نماز چھوڑ دے، اور ایمان رکھے جھوٹ بول لے، کیونکہ جھوٹ تو نفاق کی علامت ہے. پھر آخر وہ کون سا ایمان ہے کہ جس ایمان کے ہوتے ہوئے یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں؟ سود بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، رشوتیں بھی ہیں، اور جو کہ دین کے احکامات بھی زندہ نہیں ہو رہے ہیں. نماز بھی قضا ہو رہی ہے مومن کی، کہ کیسے ہو رہا ہے؟
یہ کون سا ایمان ہے؟ یوں کہیں کہ یہ ایمان دعوے کا ہے